السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول ریبیلیس لو کی ایپیسوڈ. لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں اور آپ ان کو پڑھ کے یا سن کے اپنے دن کو مزید خوشگوار بنا سکیں. تو چلیں میں مزید وقت ضائع نہیں کرتی اور اسٹارٹ کرتی ہوں ناول ریبیلیس لو ایپیسوڈ 6. یہ لندن کی سرد ترین شام تھی. آتش دان کے عین سامنے ریوالونگ چیئر پر بیٹھی ایمرے سالوں پہلے ماضی کا سفر طے کرتی چونک کر ہوش میں آئی تھیں. کل رات کے بعد سے جیسمین کی نم نگاہیں ان کی نگاہوں سے اجھل ہی نہ ہو سکی تھیں. وہ مسلسل اسے ہی سوچ رہی تھیں جو ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی آخری نشانی تھی. سماعتوں میں کچھ لفظ باز گشت کر رہے تھے جو ندامت میں ڈال گئے تھے، مگر اپنی بیٹی کی سرکش محبت کا انتقام لینے میں وہ اتنی اندھی ہو گئی تھیں کہ بیٹی سے کیا آخری وعدہ بھی نہ وفا کر سکیں. مام، میری جیسمین کا خیال رکھیے گا. اگر اس کا باپ کبھی واپس آئے تو جیسمین کو اس کے حوالے کر دیجیے گا. یہ ایک مسلمان باپ کی بیٹی ہے اور میں اس کا نکاح اپنی ایک مسلمان دوست کے بیٹے سے پڑھوا چکی ہوں. اس چائلڈ میرج کا کسی کو نہیں معلوم. آپ بھی جیسمین کے 18 سال ہونے کے بعد ہی کسی سے ذکر کیجیے گا، مگر آپ اس کے باپ کو لازمی ڈھونڈیے گا. میں نے اپنی بچی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. آپ اس کا خیال رکھیے گا. یہ میری محبت کی آخری نشانی ہے میرے پاس. اس کا بہت خیال رکھیے گا. اس کی بیٹی جاتے جاتے بھی اس مسلمان شخص کی اولاد کے لیے انہیں پابند کر گئی تھی. وہ مسلم کلچر کے بارے میں اچھا خاصا جانتی تھیں کہ یہ کس قدر ٹریڈیشنل ہوتے ہیں اور یہیں سے انتقام کا آغاز ہوا تھا. بہت مشکلوں سے وہ نمبر نکالا تھا جس نمبر سے آج سے 14 سال قبل اس شخص نے رابطہ کیا تھا. واٹس ایپ آن کیا اور پیغام بھیجا. وہ اس نمبر پر پہلے بھی ایک چیکنگ پیغام بھیج چکی تھیں. دوسری جانب سے رسپانس موصول ہوا تھا، مطلب وہ نمبر آج بھی اس شخص کے زیر استعمال تھا. اور پھر وہ قریباً 4 وائس نوٹس سینڈ کر چکی تھیں اور پھر سکون سے آنکھیں مول لیں. آج ان کا انتقام پورا ہو گیا تھا. آتش دان کے علاوہ میں دہتی آگ ان کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند محسوس ہوئی تھی. بہت دل سے مسکرا رہے تھے. بظاہر اعصابی تھکن چہرے سے واضح تھی، مگر اس کے باوجود خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی. وہ معمول کے مطابق سنوبر کی پکار لگاتے روم میں داخل ہوئے جو انہیں ریسیو کرنے ہمیشہ دروازے پر آ جایا کرتی تھیں، مگر آج کل ناراضگی چل رہی تھی. وہ روم میں انٹر ہوتے ہی کوٹ اور بریف کیس ایک جانب پٹختے متلاشی نگاہوں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے. سنوبر، کہاں ہیں آپ؟ وہ آج حد سے زیادہ خوش تھے. نہ جانے کیوں آج سالوں بعد وہ دل سے خود کو خوش محسوس کر رہے تھے. جب بھی تیز آواز میں پکارتے اپنی عزیز جان بیوی کے سامنے آئے تھے جو ڈریسنگ روم سے باہر آ گئی تھیں. کیا ہوا ہے؟ آج آپ بہت خوش ہیں. دونوں کے درمیان ناراضگی ابھی بھی قائم تھی، مگر وہ پھر بھی نرم مسکراہٹ سنگ سوالیہ گویا ہوئیں. ہاں، آج میں واقعی بہت خوش ہوں. پتہ نہیں کیوں سنوبر، آج میں دل سے خوشی محسوس کر رہا ہوں. ایسا لگ رہا ہے دل پر کوئی بوجھ سا تھا جو سرک گیا ہے. وہ بیڈ پر نیم دراز ہوتے اپنی شریک حیات کو بھی ساتھ بٹھا چکے تھے. انہوں نے دل سے اس مسکراہٹ کے قائم رہنے کی دعا کی تھی، مگر شاید یہ دعا کا وقت قبولیت کا نہ تھا. چلیں پھر آپ جلدی سے چینج کر لیں. آپ کی لاڈلی بھی اپنی فرینڈ کے گھر سے آتی ہوگی. وہ شام کی چائے ساتھ ہی پئیں گے. وہ اپنی جگہ چھوڑنے ہی لگی تھی کہ وہ ہاتھ کھینچ کر انہیں اپنے سینے پر گرا چکے تھے. کیا ہو گیا ہے آپ کو شہروز؟ کچھ تو شرم کریں. وہ خود کو بمشکل سنبھالتی ذرا گھور کر بولی جو بھرپور مسکراہٹ سے مسکرائے. شرم کیسی زوجہ محترمہ، اتنے دن بعد تو آپ مسکرائی ہیں. مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں. یہ دنیا تو بس آپ دونوں ہیں، اور جب آپ دونوں اداس ہوتی ہیں تو مجھے اپنی عمر گھٹتی محسوس ہوتی ہے. وہ ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے محبت سے چون لہجے میں بولے تھے. وہ اٹھنے لگی تھیں. بس کیا مسکرا ہی دیں تھوڑا. وہ گھور کر بولتے خفا ہوئے تو نہ چاہتے ہوئے بھی دھیرے سے مسکرائیں اور شہروز سے انہیں سینے سے لگاتے آنکھیں مون گئے تھے. جب ہی فرنٹ پاکٹ میں موجود موبائل وائبریٹ ہوا تھا وہ چونکے. سنوبر بھی چونک کر ہوش میں آئیں. اف شہروز، بیڈ روم میں اپنا موبائل سائلنٹ پر رکھا کریں پلیز. ہر وقت بس کام اور کام کے لوگوں کی کالز. وہ خفگی سے بولتی اٹھ گئی تھیں جو مسکراتے ہوئے پاپ اپ نوٹیفیکیشن سے موصول ہونے والا پیغام کھول کر پڑھنے لگے تھے جو کسی انٹرنیشنل انجان نمبر سے تھا. 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس نمبر سے پیغام موصول ہو چکا تھا. وہ چند وائس نوٹ تھے اور ایک تصویر جو لوڈنگ پر تھی. وہ بیڈ پر نیم دراز مسکراتے ہوئے وائس نوٹ سننے لگے تھے
اور وہ جیسے جیسے سنتے جا رہے تھے ان کے حواس کام کرنا چھوڑ گئے، پیروں تلے زمین کھنچ گئی تھی، سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے، وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھے تھے۔ شہروز، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ اپنے شوہر کو تکتی ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ وہ تفتیش میں مبتلا ہوئیں۔ سنوبر، سنوبر، اتنا بڑا سچ! میرا سانس رک جائے گا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے لڑکھڑاتی آواز میں بولے تھے۔ سنوبر بھاگ کر ان کی جانب آئیں۔ کیا ہوا شہروز؟ کون ہے؟ کس کا میسج تھا؟ وہ جلدی سے انہیں سنبھالتی موبائل پر پیغام سننے لگی تھیں۔ پہلا ایملے کا تعارفی پیغام تھا، دوسرے پیغام میں ان کی بیٹی کی اطلاع تھی جو کسی یتیم خانے میں نہیں بلکہ انہی کے گھر میں نوکروں کی طرح پرورش پا رہی تھی۔ سالوں پہلے جب انہوں نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا تھا انہیں لگا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر آج تصویر میں اپنی بیٹی کو دیکھ ان کا سانس رک گیا تھا، جو ہو بہو ایوا جیسی حسین تھی۔ کچھ نقش ان کے چرائے ہوئے تھے۔ وہ سالوں سے اپنی اولاد سے غافل تھے۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ تیسرے پیغام میں ایوا کی ڈیتھ اور جیسمین نے نکاح کی بابت بھی آگاہی دی تھی۔ انہیں اس انکشاف پر حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ چوتھا اور آخری پیغام جو ان کی دھڑکنیں روک گیا تھا، وہ بدلہ لینے کے چکر میں ان کی بیٹی کے بدلے کسی سے اچھی خاصی قیمت کا معاوضہ لے چکی تھیں، اور پھر ایک لڑکی کی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا۔ یہ سوچتے ہی ان کی غیرت نے انہیں زمین پہ غائب ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے شہروز؟ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ آنسوں سے روتی سنوبر بکھر گئی تھیں۔ سنوبر پلیز، میری بیٹی، آپ میری بچی کا تو سوچیں، کس قدر بدنصیب باپ ہوں میں، جسے اپنی اولاد کے بارے میں ہی کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے آنسوؤں سے رو پڑے۔ شہروز، کیوں بار بار خود کو اور مجھے اس کن چھری سے اذیت دے کر مار رہے ہیں؟ ایک ہی بار تیز چھری دھار سے میرا سر تن سے جدا کیوں نہیں کرتے؟ وہ ان کا کالر مٹھیوں میں جکڑتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں سنوبر، مجھے معاف کر دیں۔ نہ میں ایک اچھا بیٹا بن سکا، نہ اچھا شوہر، اور نہ ہی ایک اچھا باپ، جیسے اپنی بیٹی کا ہی علم نہیں۔ مجھے معاف کر دیں سنوبر۔ وہ خود کو اذیت کی بلندیوں پر محسوس کرتے ہچکیوں سے رو پڑے تھے۔ شہروز، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ انہیں اونچے لمبے مرد کو آنسوؤں سے روتا دیکھ حواس باختہ سے قریب آئی تھیں، جو اپنا دل تھامتے زمین بوس ہو گئے تھے، اور اس گھر میں سنوبر کی دل خراش چیخیں بلند ہو گئی تھیں۔ میرے ہسبینڈ کیسے ہیں ڈاکٹر؟ شام سے لے کر اب تک سنوبر کی آنکھیں رو رو کر لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہی از فائن، مائنر ہارٹ اٹیک تھا، ہم انہیں کچھ دیر میں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، پھر آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ سنوبر نے بمشکل اپنے آنسو خشک کیے تھے۔ وہ ان سے جتنا بھی خفا ہو جائیں، مگر وہ اور چھوٹی سی رومیلا ان کا مقصد حیات تھے، جو اپنے دادا ابو کے گھر تھی۔ وہ آنسو پوچھتی نماز گاہ کی جانب بڑھی تھی۔ اس وقت شہروز صاحب کا گھر اپنے تمام کنبے کی موجودگی کے باعث بھرا ہوا تھا، جو ناساز طبیعت اور ہارٹ اٹیک کا سن کر دوڑے دوڑے بھائی کی عیادت کو آئے تھے۔ کمرے میں اس وقت شہروز صاحب اور ان کے والد محترم موجود تھے۔ والدہ محترمہ بیٹے کی طبیعت دیکھ اپنی طبیعت خراب کر بیٹھی تھیں، جنہیں اب دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اب کیا چاہتے ہو تم؟ داؤد صاحب اپنے بیٹے کو اس عمر میں بستر مرض پر دیکھ کر رنجیدگی سے بولے تھے۔ میں لندن جانا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اسے صحیح غلط کا فرق بتانا چاہتا ہوں، اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میری اولاد ہے، میرا خون ہے۔ وہ دکھ سے بولتے رو پڑے تھے۔ رومیلا کو انہوں نے کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، اور ان کی دوسری بیٹی زمانے کی سرد گرم جھیل رہی تھی۔ اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ تمہاری اولاد ہے؟ دادا صاحب نے وہی پرانا حربہ آزمایا تھا۔ بس بابا صاحب، میری اولاد ہے وہ، اور اس بات کا ثبوت اس عورت کی چہکتی ہوئی آواز ہے، جس نے انتقام کی خاطر میری بچی کو نہ جانے کس درندے کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ میری تو سوچ سوچ کر روح ہی کانپے جا رہی ہے کہ اب وہ اپنے باپ کو پہچانے گی بھی یا نہیں۔ پتہ نہیں وہ مجھے اپنا بابا سمجھتی بھی ہے یا نہیں۔ وہ حتے سے اکھڑتا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کے بارے میں سوچا ہے تم نے؟ ان پر کیا گزرے گی؟ وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سنوبر کے عکس پر ایک نگاہ ڈالتے تعسفی انداز میں بولے تھے۔ کچھ نہیں سوچے گی، اور ویسے بھی اسے جس عورت سے انسیکیورٹی تھی وہ سالوں پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ میں یہاں اپنی اولاد کی بات کر رہا ہوں، جسے میری رومیلا ہے، ویسے ہی وہ بھی میرا ہی خون ہے۔ وہ قدر تلخ لہجے میں گویا ہوئے۔ سنوبر نے آنسو ضبط کیے تھے۔ مرضی ہے تمہاری، مگر ہم تو یہی کہیں گے ماضی تھا بھول جاؤ۔ اور اب تک تو وہ لڑکی بھی پتہ نہیں۔ وہ مزید کوئی غور افشانی کرتے کہ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ بس کر دیں بابا صاحب، رحم کھائیں مجھ پر، کیوں ایک باپ کی انا پر بار بار اس قدر گہرا وار کر رہے ہیں؟ اس کا گلا رون گیا تھا۔ میاں، ہمارا کام تھا سمجھانا، اب تمہاری مرضی، تم جانو تمہارا کام جانے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جبکہ شہروز ایک ہی دن میں صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ دکھ ہی ایسا تھا جو بار بار اپنی جوانی کی نادانی پر کچوکے لگا رہا تھا۔
نہ جانے وہ کیسی دکھتی تھی، کسی بری عادت کا حصہ تو نہیں تھی، اور پھر وہ انجان شخص۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہے تھے۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی، اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گے آپ سے اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔